لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله مولانا العلي العظيم. ان آیات میں اللہ پاک نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا اور سمجھایا کہ دیکھو لوگو، تمہاری خیر خواہی اسی بات میں ہے کہ تم سارے کفر و شرک اور نافرمانی، ظلم، فساد، فتنہ، ان تمام باتوں کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کا حکم یعنی ایمان کے بارے میں ایمان والے فکر مند رہیں، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ایمان لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا مرنے سے پہلے اللہ کے بندے بن جاؤ، اپنی ہر خواہش کو اللہ کے تابع کر لو، ورنہ قیامت کے دن سر سے لے کر پاؤں تک جو عذاب میں مبتلا ہوگے وہ کوئی ٹال نہیں سکتا، اور وہاں کوئی اللہ کی جانب سے مہلت نہ ملے گی اور نہ عذاب میں تاخیر ہوگی، نہ تو مجرموں کو کوئی جائے پناہ مل سکتی ہے، اور نہ مجرم اللہ کی نگاہ سے، اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں، اور نہ اس روز کوئی خدا سے روک ٹوک کرنے والا ہے کہ کم سے کم اتنا ہی پوچھ لے کہ ان کا مجرموں کا یہ حال بنا تو کیوں بنا۔ یہ پہلی آیت کا خلاصہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ دوسرا خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اے نبی، آپ ان کو آپ کا کام صرف سنا دینا ہے، بتلا دینا ہے، آگاہ کرا دینا ہے۔ اگر یہ تمام باتیں یعنی جنت کی طلب اور جہنم کی وعید اور قرآنی ہدایات جو ابھی آپ نے سنی، ان تمام باتوں سے ایمان نہ لائیں اور اعراض کرتے رہیں تو آپ فکر میں، رنج میں نہ پڑیں۔ ہم نے آپ کو ان کا داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ زبردستی شریعت پر کسی کو مجبور کر دیں، اور آپ کسی کو زبردستی شریعت پر لے آئیں۔ آپ کا کام ہے بتلا دینا، سمجھا دینا،
آگاہ کرا دینا۔ آپ کسی پر داروغہ مسلط بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ بری الذمہ ہیں، اپنی ذمہ داری۔ اب یہ نہ مانیں، جو مانیں گے تو عزت ان کی ہوگی، اور اگر نہیں مانیں گے تو اللہ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، البتہ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ یہ آج جو پڑھی جا رہی ہے اس کی دوسری آیت کا خلاصہ ہے، جس میں اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ فراخی ہو، خوشحالی ہو، تنگی ہو، تکلیف ہو، کسی بھی حالت میں انسان نافرمانی کی طرف نہ قدم بڑھائے، بلکہ بے تکلف اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنا دے۔ اللہ نے اپنی طاقت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے کس احسان کا یا انعام کو تم فراموش نہیں کر سکتے، جو اللہ نے جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم بندے بن کر زندگی گزارو، تو اس وجہ سے فرمایا کہ حقیقی بادشاہت ہر تمام کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی سلطنت ہے۔ اللہ کی بادشاہی کا ایک کھلا نمونہ اور ثبوت اللہ نے آج کی تلاوت کی جانے والی اخیر کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری بادشاہت دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں اپنی کس چیز پر اکڑ ہے؟ اگر مال و دولت پر اکڑ ہے، علم پر اکڑ ہے، تو بتاؤ اللہ تو بیٹیاں پیدا کرتا ہے، بیٹے پیدا کرتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، کسی کو جڑواں دیتا ہے۔ یہ بتاؤ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے؟ مال و دولت ہونے کے باوجود، ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود کیا تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ کسی کو اولاد دے دو؟ کسی کو اولاد دینا تو دور کی بات، تم تو خود اپنے ہاں اولاد پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو۔ دیکھو اللہ ہی کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، اللہ ہی کسی کو بیٹے دیتا ہے، اور اللہ اگر کسی کو بانجھ کر دے تو ہزاروں جتن کرنے کے بعد، ہزاروں تدبیریں کرنے کے بعد کسی کی مجال نہیں کہ کسی کے بانجھ پن کو ختم کر سکے۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ نے اپنی بادشاہت کو کے نمونے کو ظاہر کیا کہ دیکھو ہر طرح کی پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہاں اگر آپ آیت میں غور کریں تو آپ کو ایک بات بہت صاف نظر آئے گی کہ اللہ نے جہاں اولاد پیدا کرنے کی بات ارشاد فرمائی، وہاں پہلے لڑکیوں کا ذکر فرمایا، بعد میں لڑکوں کا ذکر فرمایا۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جس عورت کے پیٹ سے پہلا بچہ لڑکی کی شکل میں ہوتا ہے وہ عورت مبارک ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے جہاں اپنی بادشاہت کے نمونے کو اولاد کے سلسلے میں بیان فرمایا، وہاں لڑکیوں کا ذکر پہلے فرمایا ہے، لڑکوں کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر اعتبار سے قابل قدر ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ہے، لہذا عبادت اور بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ ان آیات کا مضمون ہے جو آج پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اے لوگو اپنے پروردگار کی بات اس دن کے آنے سے پہلے پہلے مان لو جسے اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا، بدلے کا دن، قیامت کا دن، آخرت کا معاملہ۔
یہ ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ کی جگہ نہ ہوگی، اور نہ تمہارے لیے کوئی پوچھ گچھ کا موقع ہوگا، یعنی کوئی کسی کے اندر یہ مجال بھی نہ ہوگی کہ پوچھ لے کہ اے اللہ آپ نے اس کو یہ سزا کیوں دی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے حجت تمام کر دی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ اے پیغمبر، اتنی باتیں سننے کے بعد بھی اگر یہ لوگ پھر بھی منہ موڑے رہیں، یعنی قرآنی ہدایات آپ بیان کر رہے ہیں اور آپ بتلا رہے ہیں، پھر بھی اگر کوئی منہ موڑے رکھے تو ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، کوئی داروغہ بنا کر کہ ہر وقت آپ ان کے اس میں رہیں، پریشان رہیں، نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ تو بات پہنچا دینے کے سوا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، یعنی عیش و عشرت کے دن آ جاتے ہیں، تو انسان اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہی انسان پکا ناشکرہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ سارے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ وہ جس کو چاہتا ہے ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ علم کا بھی مالک ہے اور اللہ قدرت کا بھی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔